الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله ورسوله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان المبارک کی تمہید اور اس کا مقدمہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں معمول مبارک یہ تھا کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میرا شمار روزے داروں میں، اس لیے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی 2 مہینے کے متواتر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا سوائے شعبان اور رمضان کے، یعنی شعبان میں اس طریقے سے روزے رکھتے تھے کہ شعبان میں روزے رکھتے رکھتے رمضان آ جاتا، رمضان کے روزے چلتے رہتے، اور پھر رمضان کے بعد افطار ہوتا۔ افطار کا مطلب یہ روزانے والا افطار نہیں، مطلب یہ کہ مسلسل روزے۔ اور آپ کا یہ معمول اپنے لیے تھا، امت کو تعلیم فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھا کرو، یہ امت پر شفقت فرمائی کہ اگر اب 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں کی کثرت کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جسمانی طور پر تم کمزور ہو جاؤ اور فرض روزوں میں کوئی اثر آ جائے، تو 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھا کرو، الا یہ کہ کسی کے ذمے پچھلے فرض روزے قضا ہوں وہ رکھے گا، الا یہ کہ جو
ہفتے کے 2 مسنون روزے رکھتا ہے اس کو اجازت ہے، الا یہ کہ 29 شعبان کو پیر یا جمعرات کا دن ہو اور وہ 30 شعبان کو پیر یا جمعرات کا دن ہو اور وہ نفلی روزہ رکھتا ہے جو سنت ہے پیر کا یا جمعرات کا، اس کو اجازت ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ یہ روز شک نہیں ہوگا، شک کا دن نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے، بات آ گئی اس لیے ابھی سے کہہ دوں، یہ بات مشہور ہے کہ اگر شعبان کی 30 تاریخ ہو جائے تو 30 تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ یہ پٹھان بہت رکھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور دیکھیے پٹھان ایک ہے قوم کا نام، یہ انتہائی دیندار قوم ہے، اور ایک ہے کیفیت کا نام، یہ آپ کو اردو بولنے والوں میں مل جائیں گے پٹھان، یہ آپ کو پنجابی بولنے والوں میں مل جائیں گے۔ اور یہ پٹھانیت تو اس دور میں بھی تھی جب یہ نزول اسلام کا وقت تھا، جبھی تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھئی 30 شعبان کو جو یہ سمجھ کے روزہ رکھتا ہے کہ شاید رمضان کا چاند نظر آ گیا ہو اور ہم نے نہ دیکھا ہو، آج یکم رمضان ہو چلو روزہ رکھیں، حضور نے فرمایا جائز نہیں ہے، یہ پٹھانیت ہے، 30 شعبان کا روزہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جی وہ اگر چاند ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہمارا تعلق ظاہر سے ہے، جبھی تو کہا گیا چاند دیکھو روزہ رکھ لو، چاند کی خبر آ جائے تو روزہ رکھ لو، چاند کی خبر آ جائے افطار کر لو۔ شک کی بنیاد پر دین نہیں۔ نماز میں اگر شک ہو جائے کہ شاید میری 5 رکعتیں ہوئی ہیں تو شک کی بنیاد پر نماز فاسد نہیں ہوا کرتی، حالانکہ اعمال میں سب سے بلند ترین عمل نماز ہے۔ شک کی بنیاد نہیں چلے گی، شاید ایسا کر لیا ہو چلو میں سجدہ سہو کر لوں، شاید نہیں چلا کرتا دین میں، یقین کی بنیاد میں کہ 3 کی 4 ہوئیں، 4 کی 3 ہوئیں، یقین ہو، جبھی تو یہ مسئلہ ہے کہ امام سے غلطی ہو جائے، کوئی بھی غلطی ہوئی، ایسی غلطی ہوئی کہ پیچھے مقتدی کو لقمہ دینا پڑا کہ فلانا عمل رہ گیا، 3 رکعت پر بیٹھ گیا، مقتدی نے لقمہ دیا، اللہ اکبر سبحان اللہ، تو امام کے لیے حکم یہ ہے کہ جب اس نے لقمہ سنا تو اس پر غور کرے، آیا مجھ سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور جب اتنی دیر میں جو 2-4 سیکنڈ 5 سیکنڈ لگتے ہیں، اتنی دیر میں غور کرنے کے بعد جس نتیجے پر وہ پہنچ جائے پھر اس پر عمل کرے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر امام پیچھے کے لقمے پر بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل کر لے جو پیچھے سے لقمہ دیا ہے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ دیکھیے کتنا باریک مسئلہ ہے۔ تو شک کی بنیاد کوئی چیز نہیں ہے دین میں، ساری چیزیں یقین کے ساتھ ہیں۔ تو اگر 30 شعبان کو پیر کے دن آ جائے یا جمعرات کا دن آ جائے تو اس میں جو روزے رکھتے ہیں ان کو رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کو عادت ہی نہیں ہے وہ نہیں رکھے گا، اس کو شریعت نے اجازت نہیں دی۔ یہ شعبان ایسا مہینہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو کیا مطلب ہے باقی مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ نہیں ہے، تو سب اسی کے بنائے ہوئے، لیکن ایک چیز کی ایک خاص نسبت جب کر دی جاتی ہے تو اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اپنی طرف نسبت کی شعبان و شہری، تو یہ مطلب تھوڑی ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان بنایا تو اللہ نے، لیکن اس مہینے کی خاص نسبت عبادت کے لیے، اس کے ساتھ منہمک ہونے کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنی طرف فرمائی۔ تو کتنی اہمیت کا مہینہ ہے، اور اتنی اہمیت کا مہینہ دیکھیے اللہ رب العزت کے سامنے ہم میں سے کوئی بھی، اس کا کوئی بھی بندہ اپنے گناہوں پر کسی وقت بھی نادم ہو، پشیمان ہو، استغفار کرے، معافی چاہے، اللہ ہر وقت معاف فرماتا ہے۔
کوئی وقت ایسا نہیں جس میں معافی نہ ملتی ہو، کوئی وقت ایسا نہیں ہے، ہر وقت معاف فرماتا ہے۔ اور پھر اس میں رات کا آخری پہر جب تہائی رات رہ جائے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک تہائی رات رہ جاتی ہے صبح ہونے میں تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور آسمان دنیا پر تشریف لانے کے بعد مختلف قسم کے اعلانات اللہ اپنے فرشتوں سے کراتا ہے۔ آپ کہیں ہم تو ساری رات کراچی میں گھومتے پھرتے ہیں سڑکوں پر، ہمیں تو آواز نہیں آتی۔ اس آواز کا تعلق دل سے ہے، ان کانوں سے نہیں ہے، بس اتنا مختصر جواب۔ اللہ کی طرف سے آواز لگوائی جاتی ہے کہ ہے کوئی ایسا شخص جو پریشان حال ہو۔ پریشانیوں کی بہت سی قسمیں ہیں، کوئی مال کی طرف سے پریشان ہوگا، کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہوگا، کوئی کاروبار کی طرف سے پریشان ہوگا، کوئی گھر کی طرف سے پریشان ہوگا۔ غرض یہ کہ دنیا میں جتنے بھی زندگی گزارنے کے ہمارے سامنے شکلیں ہیں ساری شکلیں اس میں موجود ہیں۔ کوئی پریشان حال ہو کہ اپنی پریشانی کا اظہار مجھ سے کرے اور مجھ سے اس میں سہولت مانگے، میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ اللہ پریشانی پہلے بھی جانتا تھا، اس کے بعد بھی جانتا ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم میں سے بھی تو کوئی ایسا ہو جو مجھ سے کہے تمہیں کتنا شوق ہے مجھ سے مسائل حل کرانے کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک اعلان کیا جاتا ہے تم میں سے کوئی بیمار ہو جو مجھ سے شفا چاہے، مجھ سے کہے میں اس کو شفا دے دوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھئی تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنے رزق سے پریشان ہو، مجھ سے اس کا اظہار کرے، میں اس کے رزق کو کشادہ کر دوں گا۔ بے شمار قسم کے اعلانات جب صبح ہونے میں ایک تہائی رات رہ جائے، رات کے 3 حصے کر لیجئے، مغرب سے لے کر اور صبح صادق تک، جب ایک تہائی رات رہ جائے تو اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں روزانہ، کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی تعطیل نہیں ہے، روزانہ اعلان کیا جاتا ہے۔ تو بھائی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو اٹھتے ہوں گے؟ اللہ رب العزت ہم پر کتنے مہربان ہیں کہ اس روزانہ کی خصوصی توجہ کے بعد پھر ایک خاص الخاص توجہ فرمائی، اور وہ خاص الخاص توجہ یہ ہے کہ سال میں 2 راتیں ایسی آتی ہیں، ایک شب قدر اور ایک لیلۃ البراءت، جس کو شب برات کہتے ہیں، جو کل آئے گی، اور دونوں کی فضیلتیں تقریباً ایک ہی جیسی ہیں احادیث میں۔ ان دونوں راتوں میں اللہ رب العزت جو روزانہ ایک تہائی رات پر تشریف لاتے ہیں، یہاں شروع رات میں تشریف لے آتے ہیں آسمان دنیا پر، مغرب کے وقت آ جائیں گے۔ جو اعلان تہائی رات کے بعد کیا جاتا ہے وہ کل جو ہے مغرب کے بعد سے لے کر اور صبح صادق تک ہوتا رہے گا۔ تو خاص چیز ہو گئی نا، روزانہ ہم رات کو نہیں اٹھ سکتے تو کل تو مغرب میں ہوں گے، عشاء میں ہوں گے، تو بھائی تھوڑی سی اس وقت ہی مانگ لو اللہ سے، کوئی مغفرت کرا لے اللہ سے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مغفرت کا ایک پیکج دیا ہے۔ آج کی زبان میں بات کروں نا، ویسے تو کوئی ہو نہیں، پیکج ہو جائے تو سارے آدمی متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے پیکج دیا ہے جو روزانہ تہائی رات میں تھا، ان 2 راتوں میں غروب آفتاب کے ساتھ ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں مغفرت شدہ ہوں؟ ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور کیا کوئی ہم میں سے ایسا ہے جو اللہ سے یہ نہ چاہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ سب آدمی چاہتے ہیں، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب چاہتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو بھائی اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ اس وقت راضی ہوگا جب ہم اللہ کی سن کر اس کو مانیں، دعا پڑھیں نہیں خالی، بلکہ دعا کو مانگا جائے۔
ایک تو ہوتا پڑھنا، پڑھتے پڑھتے چلے گئے، اگرچہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ دعا بھی ذکر ہے، اللہ کا جو ذکر ہے یہ اگر بے توجہی سے ہو تب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، میں باتوں میں مشغول ہوں، میرے ہاتھ میں تسبیح ہے اور میں بس اس کو گھما رہا ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ، ہے بے توجہی نا، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ جب یہ بھی بے فائدہ نہ ہو تو بھائی جو توجہ سے ہوگی اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ سوچے تو صحیح آدمی ہے کہ ہم اللہ کی سن کر اس سے مانگیں، اور کس طریقے سے مانگیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس رات میں ایک دن شب برات میں گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں، پھر نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ کسی نے کہا یا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمانے لگے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے زبور مبارک نازل فرمائی، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، صاحب شریعت ہیں، اور وہ نبی اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا حاکم بھی بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ماجد، ایک دن عبادت کا ہے اور ایک دن دربار میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ گزشتہ جو کتابیں تھیں ان کے حافظ صرف وہی نبی اور رسول ہوتے تھے جن پر وہ نازل ہوئی، قوم حافظ نہیں ہوتی تھی۔ یہ اعزاز اللہ نے امت محمدیہ کے افراد کو دیا ہے کہ قرآن مجید کے حافظ ہوتے ہیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا، صرف نبی حافظ ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت فرماتے تھے تو اڑتا ہوا پرندہ بھی بیٹھ جاتا تھا اس کو سننے کے لیے نا۔ اللہ نے ایسی خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو دی، جتنی آواز خوبصورت تھی اللہ نے انہیں بھی ویسا ہی وجیز اور خوبصورت بنایا تھا۔ پرندے رک کر ان کی تلاوت سنتے تھے۔ یہی وجہ ہے آج بھی ہمارے ہاں مثالوں میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جو قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو اس کو کہتے ہیں اللہ نے کیا لحن داؤدی عطا فرمایا، یعنی ایسا بہترین پڑھنے والا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس لیلۃ البراءت میں، جس کو ہم شب براءت کہتے ہیں، اس رات میں اسی طریقے سے گھر سے باہر تشریف لاتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، پھر گھر جاتے تھے، پھر باہر تشریف لاتے تھے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اے داؤد علیہ السلام کے رب، ہر اس شخص کی مغفرت فرما دے جو آج کی اس رات میں تجھ سے معافی چاہتا ہے، ہر اس شخص کی مغفرت فرما دے۔ اب دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام اس رات کی خصوصیت سے آگاہ تھے، ظاہر ہے سارے انبیاء آگاہ تھے، اور آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسے بے دھڑک ہو کر اپنے علم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول علیہم الرضوان سے بھی زیادہ بتلاتے ہوئے یہ کہتے ہیں شب برات کی کیا حیثیت ہے؟ کہاں ہے ایسا؟ تو بھائی کیا آپ کا علم اللہ کے رسول سے اونچا ہو گیا؟ اس میں اللہ یہی تو کہہ رہا ہے نا، مجھ سے مغفرت کرا لو۔ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے تم آتش بازی کرو، یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ جب تک تم جا کے اپنے مردوں کے لیے کھانا نہیں بانٹو گے ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ اپنے گھروں کو اس وقت رنگ کراؤ اس مہینے میں۔ کتنی بات فرمائی؟ اتنی بات کہ اپنی مغفرت کرا لو بس۔ کیا چاہتے ہیں اللہ؟ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اپنی معافی کرا لیں۔
اور مجھ سے ایک دفعہ یہ کہہ دیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ جو یہ استغفار کے کلمات پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اگر اس کے اتنے بھی گناہ ہوں بندے کے جتنے سمندر کی سطح پر جھاگ، حساب تو لگائیے سمندر کتنا ہے، کتنا بڑا سمندر ہے، آج تک کسی نے اس کو ناپا نہیں ہے، کوئی نہیں بتلا سکتا کتنے کلومیٹر ہے۔ اتنا کہا جاتا ہے کہ جتنی دنیا کی خشک زمین ہے اس سے تین گنا ہے، تو ایک دنیا کو کوئی نہیں ناپ سکا خشک زمین کو، تو سمندر کو کیا ناپے گا۔ حدیث میں آتا ہے اس سمندر کی سطح پر جتنے جھاگ ہیں اس سے بھی زیادہ اگر اس کے گناہ ہیں تو یہ ایک کلمہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ اس کے وہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے بس پاک صاف کر لو اپنے آپ کو، اور اللہ کے رسول نے یہی بتلایا ہے، یہ نہیں بتلایا آتش بازی کرو، یہ نہیں بتلایا کہ پٹاخے پھوڑو دوسروں کی زندگیاں حرام کرو، اللہ کو سوتے ہوئے کو جگاؤ، اللہ جاگ رہا ہے ہی ہے، قیوم ہے، یہ دین نہیں ہے، دین یہ ہے۔ اور اسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، 15ویں شب آ جائے، فقوموا لیلہا، تو بھائی کھڑے ہو جاؤ اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ قیام کا مطلب تو یہ جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن محدثین فرماتے ہیں فقوموا کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اپنے آپ کو بالکل چاق و چوبند کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ جو تہائی رات کے بعد ہونا تھا وہ آج مغرب کے بعد سے، اس میں مشغول ہو جاؤ، اس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی ہو، اس کا ذکر بھی ہو، استغفار بھی ہو، درود شریف بھی ہو، اللہ سے معافی چاہنا، ساری چیزیں اس میں آ گئی، ساری چیزیں آ گئی۔ وصوموا نہارہا، اور جب اس رات کے بعد کا دن آ جائے 15واں دن تو اس کا روزہ رکھ لو۔ دیکھیے یہ فرض نہیں کیا گیا روزہ، یہ واجب بھی نہیں کیا گیا، یہ سنت مؤکدہ بھی نہیں کیا گیا، اس کو مستحب کہا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو آپ نے کوئی نکیر نہیں فرمائی، بس یہی کہہ سکتے ہیں جس نے روزہ نہیں رکھا تو بس اس ثواب سے محروم ہو گیا، گناہ بہرحال نہیں ہے۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ ہے، اور اسی طریقے کی ایک روایت عاشورے کے روزے کے متعلق بھی آتی ہے۔ بہرحال اللہ نے یہ رات عنایت فرمائی کس لیے کہ ہم اللہ سے کچھ معافی چاہ لیں اور اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے، بس یہ اس رات کا مقصد ہے۔ اس کے لیے اگر زیادہ تفصیل پڑھنی ہو تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فضیلت شعبان، اس میں بہت ساری احادیث ہیں اس رات سے متعلق کہ حضور علیہ السلام نے کیا کیا فرمایا، کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ کون کون لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، اس میں تفصیل موجود ہے، اس کو لے سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ باقی مختصر وقت میں اتنا ہی عرض کیا گیا، اور باقی انشاءاللہ کل جو عشاء کے بعد بیان ہوگا اس میں کچھ عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال آیا ہے، ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں گانے وغیرہ سننا منع ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو مزاروں پر قوالیاں گائی جاتی ہیں اور ساتھ اللہ رسول کا نام بھی ہوتا ہے ڈھول باجے کے ساتھ، یہ سننا جائز ہے یا ناجائز؟ حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میری تنخواہ سے ہر ماہ ایک مخصوص رقم کٹتی ہے اور اتنی ہی رقم کمپنی ملاتی ہے، اور وہ رقم مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد ملے گی، کیا زکوٰۃ میری جمع شدہ رقم پر ہوگی یا جو کمپنی ملاتی ہے؟ جبکہ کمپنی سے پیسے مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد ملیں گے، اس رقم پر زکوٰۃ تو اس وقت ہوگی جب آپ کے قبضے میں آئے، ابھی تک وہ آپ کی نہیں ہے، وہ تو کمپنی میں موجود ہے، اور جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو ملے گی اور پھر اس کے بعد وہ سال بھر تک آپ کے پاس رہے
تو زکوٰۃ اس پر ہوگی، ان سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، ابھی تو آپ مالک ہی نہیں بنے اس کے، زکوٰۃ اس پر ہوتی ہے جس کے آپ مالک ہوں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لی۔